الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ بس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین میں چندے ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام میں موجود ہے، اور منصب خلافت الہیہ کے حضرت آدم علیہ السلام ہی مستحق ہیں۔ اب اس آیت میں ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی اے بنی آدم تم خاص طور پر احسان کو یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا کہ سب مل کر سجدہ تعظیمی بجا لاؤ تاکہ تمہارے باپ کی فوقیت اور فضیلت اور شرف برتری عملی طور پر ظاہر ہو جائے۔ انسانوں کو چاہیے وہ اس احسان کو یاد کرے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر فرما برداری اختیار کرے۔ سجدہ کے معنی اور قسمیں۔ لغت میں سجدہ کے معنی ہے سر جھکا کر عاجزی اور فرما برداری ظاہر کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کے خاص معنی زمین پر پیشانی رکھنا قرار دیے ہیں۔ سجدہ چونکہ انتہائی تعظیم کا نشان ہے،
اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے جائز قرار نہیں دیا، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ قطعا ممنوع فرما دیا۔ محترم سامعین، سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا۔ اس قسم کا سجدہ تو تمام گزشتہ ملتوں میں بھی کفر و شرک رہا ہے اور کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ دوسری قسم سجدے کی سجدہ تحیت و تکریم ہے، یعنی بطور تعظیم کسی کے سامنے سر جھکانا، جیسے ابتدائی ملاقات میں سلام، مصافحہ اور معانقہ وغیرہ۔ گزشتہ اور سابقہ شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیم و تکریم بطور سلام کے مشروع تھا، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے ظاہری و باطنی شائبہ شرک سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں۔ اس حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ موجود کہ جس سے سجدہ تعظیمی کا ممنوع اور حرام ہونا ثابت ہے، تو جس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا وہ سجدہ تعظیم و تکریم اور احترام آدم کے لیے تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تھا۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتے۔ آگے فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی سب فرشتے حکم الہی بجا لائے، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور کیا، اور نتیجہ یہ ہوا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے لفظی معنی ہے سخت ناامیدی کے باعث غمگین ہو کر بیٹھ جانا، جس کا مشہور، یہ شیطان کا لقب ہے، جس کا مشہور نام عزازیل تھا، کیونکہ شیطان رحمت حق سے نا امید ہے، اس لیے اس کا لقب ابلیس ہوا۔ جب تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس بھی بسبب ملائکہ ساتھ ہونے کے اس میں داخل تھا، لیکن ابلیس نے اس حکم الہی ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ جب تجھ کو میں نے سجدے کا حکم دیا تو پھر کس بات نے تجھ کو ایسا کرنے سے روکا، تو اس پر ابلیس لعین نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا آدم کے آگے نہیں جھک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نافرمانی نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور اس غرور و تکبر کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہوا۔ ابلیس علم و معرفت میں ایسا مقام رکھتا تھا کہ اسے طاؤس ملائکہ کہا جاتا تھا، مگر اس کے کبر و غرور کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشی ہوئی معرفت، علم و فہم کی دولت اس سے سلب کر لی۔ محترم سامعین،
ابلیس کا یہ واقعہ عبرتناک واقعہ ہے، درس عبرت ہے۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ اور چند باتیں اس سے متعلق بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کو تکبر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ پہلی یہ کہ تکبر ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ابلیس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو راندائے بارگاہ الہی بنا دیا۔ اور کبر و غرور خواہ سینے کے اندر چھپا ہو مذموم اور ممنوع ہے، اور کبر ہمیشہ ذلت کے غار میں گراتا ہے۔ کبر خدا کی مرضی پر راضی رہنا، دوسرے کہ انسان کو خدا کی مرضی پر رہنا چاہیے، شیطان اس کی مرضی پر راضی نہ ہو، اس لیے اس کا نتیجہ خراب ہوا۔ انسان اپنے علم، عبادت، ریاضت پر مغرور نہ ہو، اور اپنے موجودہ ایمان و عمل، علم و معرفت پر غرور نہ کرے، کیونکہ اعتبار انجام کا ہے، معلوم نہیں انجام کس کا کیسا ہو۔ شیطان کی ہزاروں برس کی عبادت انجام میں اس کے لیے مفید نہ ہوئی۔ شاعر نے کہا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ خدا تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا سخت گناہ اور جرم عظیم ہے۔ انسان کو جو نعمت الہی، خواہ وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، اس پر ناز، گھمنڈ اور مغرور ہو کر نافرمانی نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس پر ادائے شکر کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہاں وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یعنی تمہاری بیوی سے مراد حوا ہیں، جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ جنت وہی جنت تھی جو بعد قیامت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام پر انعامات ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ کے انس کے لیے بیوی حوا کو پیدا فرما دیا، پھر دونوں کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ پھر آگے ایک مزید انعام اور بیان فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل اور میوے بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ فکر کی غذا کم یا ختم ہو جائے گی، مگر اس انعام کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی، اور وہ یہ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس حکم سے اصل مقصد یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، مگر تاکید کے طور پر فرمایا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا۔ مراد یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے کے لیے اس کے پاس نہ آنا۔ آگے بطور تنبیہ و تاکید یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا کیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تم نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں آیت میں لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں کس مناسبت سے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ محاورے میں ظلم، بے انصافی، زبردستی
شرک گناہ تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظلم کے اصل معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا اور حد سے گزر جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اول ظلم وہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم کفر، شرک اور نفاق ہے۔ دوسرا ظلم جو انسان سے دوسرے انسان کے بارے میں ہوتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں سرزد ہوتا ہے۔ یہاں فتکونا من الظالمین میں یہی ظلم مراد ہے، جس کے معنی ہوئے کہ کہیں تم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ تینوں ظلم نفسی ہی پر ظلم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور آدم کا یوں اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، تو اس فکر میں لگا کہ کسی نہ کسی طرح ان سے انتقام لینا چاہیے۔ خیر خواہ ہمدرد ناصح بن کر حضرت آدم اور حوا کے روبرو آیا اور کہا تم جانتے ہو انجام کار تمہارا کیا ہوگا، آخر کار تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا موت کیا ہے، تو شیطان نے اپنے تئیں مردہ جانور کی صورت بنا کر ان کے روبرو ڈال دیا، اور جس طور سے کہ نزاع کی اور روح نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے ان کو دکھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوف ہوا، پوچھا اس حالت سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں تم کو ایک درخت کا بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے ہرگز موت نہ آئے گی اور تمہاری بادشاہی کبھی فنا نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ کون سا درخت ہے؟ تو شیطان نے اسی درخت کو بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ شیطان نے جواب دیا تمہارے رب نے تم کو اس واسطے اس درخت سے منع فرمایا کہ اس کے پھل کھانے سے تم کو کچھ ضرر پہنچے گا، بلکہ اس واسطے منع فرمایا کہ تم اس درخت کے پھل کھانے سے فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے۔ وہ بالکل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، کھانے پینے کی فکر نہیں رکھتے، اور اگر تم کو یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو زمین کی خلافت تم سے انجام نہ ہو سکے گی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں پر ہو گئی، اور ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کو اس وقت احاطہ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھا لیا۔ بس یہ لغزش ہونی تھی کہ اس کا کھانا تھا کہ سب عیش و آرام بہشت کا رخصت ہوا، اور اس کے کھاتے ہی اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ جنتی لباس اتر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا شرم کے مارے درخت کے پتے بدن سے چمٹانے لگے، اور عتاب الہی شروع ہوا۔ چنانچہ ارشاد ربانی وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بطور عتاب کے یہ جتایا گیا۔ ایک سزا تو ظاہری یہ ہے کہ یہاں یعنی جنت سے زمین پر جاؤ، دوسری سزائے باطنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد کے درمیان باہم عداوتیں ہوں گی، جس سے لطف زندگی بہت کچھ کم ہو جائے گا، اور اب تم کو زمین میں کچھ عرصے ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ محترم سامعین، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نزول کہاں ہوا، کہاں پر وہ اترے؟ اس میں مفسرین کے اقوال بہت مختلف ہیں کہ جنت سے دنیا میں کون کہاں پر اترا۔ اکثر مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر سری لنکا سیلون میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اتری، وہیں سکونت پذیر ہوئی، اس لیے جدہ کا نام جدہ ہوا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سرزمین پر رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ایشیائی ملکوں میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہتے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر منا میں، مسجد خیف میں، اور حضرت حوا کی قبر جدہ میں۔ فراق جنت کے بعد حضرت آدم اور حوا کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی اور وہی ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کی فکر میں گریہ وزاری کرتے رہے اور اس قدر گریہ وزاری کی کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ رہے۔ محترم حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ ممنوع اور ناجائز امور سے بچنے کے لیے مشتبہ اور شک و شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، ہر طریقے سے شیطان بہکاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبر و غرور جیسی شیطانی خصلت سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ حق تعالیٰ شانہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے اور اپنے احکام کی ظاہراً و باطناً فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔